بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال المفسر رحمه الله: وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جب ہم نے ان سے کہا یعنی بنی اسرائیل سے، بعد خروجہم من التیہ، مقام تیہ سے ان کے نکلنے کے بعد جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بستی سے مراد بیت المقدس ہے یا یہ کہ اریحہ ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس سے یعنی اس بستی میں جو کچھ بھی یہاں ساگ سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں وغیرہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جتنا چاہو یا جہاں سے چاہو، جب چاہو۔ رَغَدًا واسعاً، کشادگی کے ساتھ۔ لا حجر فیہ، جس میں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ممانعت نہیں، با فراغت ہو کر کھائیے اور پیٹ بھر کے جتنا چاہے کھائیے۔ تو یہاں پر فَكُلُوا، کھائیے، منہا اس سے، حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، کشادگی کے ساتھ میں، ایک دم جتنا چاہو اتنا کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک روٹی کھاؤ، دو روٹی کھاؤ، بس جتنا چاہو اتنا کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں، اس بستی میں داخل ہونے کا حکم ہے تو دروازے میں اس حال میں داخل ہو، اے بابہا، اس بستی کے دروازے میں، سجدن، سجدے کی حالت میں، سجدہ کرتے ہوئے، منحنینا، جھکتے ہوئے، انحنا کرتے ہوئے، عاجزی سے۔ یہ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے سجدن کا یعنی جھکتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدے میں رہیں گے تو کیسے چلیں گے آگے، تو اس لیے سجدے کا مطلب کیا ہے، جھکتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے۔ یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف خشوع و خضوع ہے، عاجزی مراد ہے، تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا مقصود ہے۔ چونکہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ پہلے دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کا جو اصلی مسکن، ان کی جو اصلی آبادی اور اصلی جو شہر تھا یا ملک تھا، وہ ملک شام تھا۔ پھر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر چلے گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے جب اس زمانے میں قحط پڑا تھا، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس سب لوگ گئے تھے تو وہیں یہ لوگ بس گئے تھے۔ پھر شام پر یہ جو ان کی اصلی بستی تھی اس پر عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون سے ان لوگوں کو نجات مل گئی اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم اپنے اصلی ملک کو آزاد کراؤ اور عمالقہ سے جہاد کرو۔ چنانچہ لوگ مصر سے چلے ملک شام۔ جب یہ شام کے قریب پہنچے، انہوں نے عمالقہ کی طاقت اور قوت کو دیکھا تو یہ لوگ گھبرا گئے، ہمت ہار گئے بنی اسرائیل کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اذهب انت وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا فَقَاتِلَا، قَاعِدُونَ۔ جی جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے قتال کرو، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس کی سزا کے طور پر 40 برس تک وہیں پر
مقام تیہ میں بھٹکایا اور وہیں یہ لوگ بھٹکتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہاں بہت ساری انعامات کیے، بدلیوں کا سایہ کیا ان کے اوپر، ان کے لیے کھانے پینے کی وہاں چیز نہیں تھی، صحرا تھا، کچھ نہیں تھا، یعنی پیڑ پودے بھی نہیں تھے سائے کے لیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ وہاں پہ نازل فرمایا کھانے پینے کے لیے، پینے کے لیے جو ہے چشمہ جاری کر دیے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، 12 چشمہ ان کے لیے جاری کر دیے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ پھر یہ لوگ جو ہے جب وہاں داخل ہونا انہوں نے چاہا وہاں شہر میں، تب ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ تم لوگ اس طرح سے داخل ہونا اس شہر میں، کیسے؟ ایسا نہیں کہ جیسے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ بادشاہ پہلے داخل ہوتے، نہیں، بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے بہت ہی انکساری اور تواضع کے ساتھ، ایسے ہی تم لوگوں کو تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ پہلے زمانوں میں شہروں کے فصیل ہوا کرتی تھی، جسے اور ان فصیل مطلب چاروں طرف بڑی بڑی دیوار ہوا کرتی تھی اور دروازہ یا پھاٹک ہوا کرتی تھی، وہاں سے شہر میں داخل ہوتے تھے، شہر پناہ اسے کہتے تھے اس فصیل کو۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو، اس شہر کے دروازے میں سجدن منحنینا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے یا انکساری کے ساتھ اس میں داخل ہوئیے۔ اور یہ تو ہو گیا مطلب دلی کیفیت ہو گئی، بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ، یا جسمانی ہو گئی، اور زبانی طور پر کیا کرنا ہے؟ وَقُولُوا مَسْأَلَتُنَا حِتَّةٌ، اور یہ کہو کہ ہمارا سوال، ہمارا مسئلہ حتہ ہے، حتہ یعنی مغفرت، زبان سے یعنی زبان پر استغفار کا کلمہ ہونا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، زبان سے استغفر اللہ کہتے ہوئے دل میں اللہ کے لیے عاجزی ہو، جسمانی طور پر بھی وہ عاجزی نظر آئے، اس طرح سے داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم لوگ بہت فتح کر لیے ہو تو بہت بڑے بن گئے ہو، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ، نہیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا، کہو، حِتَّةٌ، حتہ یہ یعنی اس کلمہ استغفار ہے، جس کا مطلب ہے اے ان تحط عنا خطایانا، کہ تو ہم سے مٹا دے ہماری خطاؤں کو۔ تو وہ لوگ اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں کچھ کہے ہوں گے جو لفظ ہوگا، تو یا یہ کہ یہی لفظ انہوں نے کہا، یا یہ کہ اس کے مترادف لفظ کہا جس کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، یا یہ کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا ہم معنی لفظ کو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، یہ کہتے ہوئے اس بستی میں داخل ہونا ہے۔ ایسا کہو گے، ایسا کرو گے تو ہم نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، جو تم نے نافرمانیاں کی ہیں، جو تم نے ناشکریاں کی ہیں، جو تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وفی قراءۃ بالیاء والتاء، ایک قرأت میں نون کی جگہ یا اور تا ہے، یا تو یا ہے یا تا ہے، نغفر کے بجائے یغفر لکم خطایاکم، یا یہ کہ تغفر لکم خطایاکم مبنیا للمفعول فیہما، فیہما دونوں میں، یعنی یا اور تا دونوں میں مبنی للمفعول ہے، مبنی للمفعول یعنی مجہول کے ساتھ ہے، یغفر یا تغفر لکم خطایاکم۔ اب خطایاکم یہ ہے مؤنث ہے، خطایا ہے، تو تغفر تو ٹھیک ہے، یغفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیچ میں فاصل ہے لکم، تو جب فاعل کے بیچ میں فعل اور فاعل یا نائب فاعل کے بیچ میں فاصل آ جائے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ عطا کریں گے محسنین کو، محسنین بالطاعتی، جو اطاعت اور فرما برداری کر کے جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے کیا زیادہ دیں گے؟ ثواباً، انہیں ہم مزید ثواب دیں گے، اور جتنے مطلب وہ مستحق ہیں اس سے زیادہ ہم انہیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ جی جی ہاں، سنزید، ہاں، وسنزید المحسنین،
تو یہاں پر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جب یا اور تا رہے گا تب ہاں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَتُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یہ ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں پر قرأت کا ذکر ہے اور یہاں قرأت کا ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی میں ہو لیکن یہاں ذکر نہیں کیا مفسر نے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ اگر یہاں یا اور تا پڑھتے ہیں یغفر لکم تغفر لکم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا ہے شروع میں، جب ہم نے ان سے کہا تو گویا کی عبارت کیا ہوگی؟ التفات عن التکلم الی الغیبت یہاں ہو جائے گا. پہلے بات چل رہی متکلم کی، ہم نے کہا پھر یغفر لکم تغفر لکم تو گویا یہاں پر التفات عن التکلم الی الغیبت ہو جائے گا. پھر یہاں پر التفات عن الغیبت الی التکلم ہو جائے گا. سمجھ میں بات؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا چنانچہ بدل دیا ظالموں نے منہم ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے بدل دیا قولاً اس قول کو، جس قول کو کہنے کا اللہ نے حکم دیا، جو کلمہ پڑھنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اس کلمے ہی کو بدل ڈالا ظالموں نے. غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا قولوا حطۃ حطۃ انہیں کہا گیا حطۃ کو ہو یا استغفر اللہ کو ہو یا اس جیسا جملہ کو ہو تو انہوں نے اس جملے کا مذاق بنا دیا. اور کیا کہا انہوں نے؟ فقالوا حبۃ حبۃ فی شعرۃ، حبہ میں نے دانا اور شعرۃ میں نے بالی. دانا جو رہتا ہے وہ بالی میں رہتا ہے، گیہوں کی بالی، جوار کی، باجرے کی، جو بھی بالی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا دانا چاہیے، دانا کلمہ علمہ نہیں چاہیے استغفار، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، دانا چاہیے اناج. فقالو تو لفظ جو ہے متشابہ ہے تو اس لفظ کو انہوں نے بدل دیا، حبۃ فی شعرۃ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. ودخلوا یضحفون علی استاہہم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھک کر کے داخل ہو، تواضع کے ساتھ داخل ہو. یہ اتنے ذلیل لوگ تھے، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. استاہہم علی ادبارہم اپنے چوتڑوں پر رگڑتے ہوئے داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیر دیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تواضع انکساری کے ساتھ داخل ہو. لیکن یہ لوگ اتنے ذلیل تھے کہ اپنے چوتڑوں کے بل گھسٹ کر اس میں داخل ہوئے شہر میں. کہاں ان سے کچھ جا رہا ہے اور کر الٹے رہے ہیں. تو ایسا الٹا یہ لوگ کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چنانچہ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان پر رجزن عذاباً طاعونا ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. بعض روایتوں میں صرف رجزن ہر قسم کے عذاب کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. بعض مفسرین نے طاعون کے عذاب کی تعیین کی ہے کہ ان کے اوپر طاعون کا عذاب نازل فرمایا. تو بہرحال فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا چنانچہ ہم نے نازل کیا ظالمین پر عذاب من السماء آسمان سے. فیہ وضع الظاہر موضع المضمر یہاں پر ظاہر کو مضمر کی جگہ میں رکھا گیا ہے. فیہ وضع الظاہر یا وضع الظاہر موضع المضمر ظاہر کو مضمر کی طرح رکھا گیا ہے، یا یہ کہ اس میں ظاہر یہاں پر اس عبارت میں اس میں ظاہر اس میں مضمر کی جگہ میں ہے. ظاہر کیا ہے؟ دیکھیے یہاں سے عبارت ایسے ہوتی تو کام چل جاتا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ کیونکہ الَّذِينَ ظَلَمُوا یہاں گزر چکا ہے، ظالمین نے بات بدل دی تو یہاں پر یہ بات ہوتی فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ چنانچہ ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو علیہم کے بجائے کیا فرمایا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تو الَّذِينَ ظَلَمُوا کو مکرر لائے ہیں اور ظاہر لائے بالکل. کیوں لائے ہیں؟ مبالغۃً فی تقبیح شانہم ان کی تقبیح شان میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے الذین ظلموا کو مکرر لائے، دوبارہ لائے، ظاہر لائے، تاکہ ان کا ظلم بالکل ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ واقعی ظالم ہیں. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا
رجزن عذابن، رجز کا معنی عذاب. مؤلف نے کہا کہ عذاب ان کے اوپر طاعون کا عذاب نازل ہوا. طاعون ایک قسم کی بیماری ہے جو بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں. آنکھیں، بہت سارے لوگ نابینا ہو جاتے ہیں، اور چہرے پر بہت سارے جسم میں نشانات اس کے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے. پہلے بہت نازل ہوتی تھی یہ بیماری، ابھی جو ہے اس کی جگہ اور بہت ساری بیماریوں نے لے لی ہے. تو یہ ایک طرح سے وبا اس زمانے میں، پہلے زمانوں میں وبا کی شکل میں ہوتی تھی. من السماء، آسمان سے. تو آسمان سے اس کا مطلب مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں جیسے آسمان سے بارش یا اولا وغیرہ برستے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمانی بیماری، مقدر من السماء، جو آسمان سے جو مقدر ہوتی ہے اللہ کی جانب سے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. بما كانوا یفسقون، یہ اس سبب سے ہے جو وہ لوگ فسق و فجور کرتے تھے. ان کے فسق کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ ہم نے انہیں عذاب بے سبب نازل کیا، نہیں، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل فرمایا. بسبب فسقہم ای خروجہم عن الطاعت، فسق کہتے ہیں خروج عن الطاعت، اطاعت سے نکل جانا. تو اطاعت اور فرما برداری سے نکل گئے، انہیں کہا گیا تھا یہ کرو، لیکن یہ کرنے کے بجائے کچھ اور کرنے لگے. تو دونوں قول اور فعل دونوں بدل دیا انہوں نے، نہ تو قولی طور پر اطاعت کی، نہ عملی طور پر فعلی طور پر اطاعت کی. قول کو بھی بدل دیا اور فعل کو بھی ان لوگوں نے بدل دیا، اور اپنی منمانی کچھ بھی کرنے لگے. فَحَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ، چنانچہ ان میں سے ہلاک ہو گئے ایک گھڑی میں 70,000 او اقل، 70,000 لوگ یا اس سے کچھ کم. سات سے مراد وہ نہیں جو آج کے زمانے میں ساعت مطلب ایک گھڑی، ایک گھنٹہ ہوتا ہے. ساعت مطلب ایک معینہ وقت، مطلب ایک تھوڑی مدت میں وہ لوگ 70,000 لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر گئے. اتنے ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوتے رہے. اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ ان کی سرجنی سے بھی کرتا رہا، لیکن پھر بھی یہ لوگ سدھرتے نہیں. جو لوگ بچ جاتے وہ لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا کرتے رہتے. ابھی دیکھیے آگے ان کی مزید کارستانیاں کچھ گزر چکی ہیں، ابھی مزید آگے آ رہی ہیں. کس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو، خاص طور سے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح پریشان کیا، کیسے کیسے عجیب و غریب انوکھے انہوں نے مطالبے کیے. آگے دیکھیے وَذْكُرْ، اور یاد کرو اس وقت کو. سب انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں، مطلب کتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں کتنے انعامات سے نوازتے جا رہا ہے، انہیں معاف کر رہا ہے اور انعام دے رہا ہے. دیکھیے اب وَذْكُرْ إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، سقیا طلب کیا، اے طلب السقیا، پینے کی چیز طلب کی. موسیٰ علیہ کب یہ طلب کی تھی؟ لقومی، اپنی قوم کے لیے. وقد عطشوا فی التیہ، مقام تیہ میں جب وہ سرگرداں پھر رہے تھے، وہاں پیاسے مر رہے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے پانی مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فقلنا، ہم نے کہا اضرب، مارو بعصاکا، اپنی لاٹھی کو، الحجارہ، پتھر پر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہوتی تھی، ہمیشہ ایک لاٹھی ساتھ میں رہتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے، ساتھ میں لاٹھی رکھنا. اس کے بہت سارے مطلب کام ہوتے تھے، جیسے بکریاں وغیرہ چلانا بھی انبیاء کی سنت ہے. بکریوں کے لیے اوپر سے کچھ تیر، ان کے لیے چارہ وغیرہ توڑنا، یا ان بکریوں کو ہانکنا، یا جو ہے کوئی موذی جانور ہے اس کو جو ہے مارنا وغیرہ. بہت سارے فائدے ہیں. اگر رات میں اندھیرے میں چل رہے ہیں تو لاٹھی سے آگے دیکھتے چلے کہ کہیں گڈھا وغیرہ تو نہیں ہے. تو بہت سارے فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور زیادہ فائدے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں معجزہ بنایا تھا، کہ کہیں وہ سانپ بن جاتا تھا، کہیں اس کے ذریعے چشمے جاری ہو جاتے تھے. لیکن یہاں پر چشمہ جاری ہو گیا. اللہ نے حکم دیا لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اس پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، پانی کے چاروں طرف چشمے بہنے لگے. یہ پتھر کون سا ہے؟ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ وہ الذی فر بثوبہ، یہ پتھر وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے
کپڑوں کو لے کے بھاگ گیا تھا پتھر. واقعہ معلوم ہے نا؟ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا, کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا, تو میں اعادہ کر دیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دراصل چونکہ بہت باحیا ایک نبی تھے, تو بڑے باحیا تھے. تو لوگ جب نہاتے تھے, غسل کرتے تھے تالاب میں, یا تالاب وغیرہ میں جب غسل کرتے تھے تو برہنہ غسل کرتے تھے لوگ, اور ایک ساتھ غسل کرتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کے پیکر تھے, وہ سب لوگوں کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے, الگ جا کے غسل کرتے تھے تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے, ان کی شرمگاہ کو نہ دیکھ سکے وغیرہ. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس اچھے کام کو بھی ایک بری شکل دے دی, اس کو بھی ایک غلط رنگ دے دیا. کہا کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے اسی لیے سب سے الگ تھلگ نہاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا کی وجہ سے الگ تھلگ نہاتے تھے, لیکن اس اچھے کام کو بھی لوگوں نے غلط نام دے دیا کہ موسیٰ کو ضرور کوئی بیماری ہے, اس کے پھوتوں میں کوئی بیماری ہے, یہ سب کہنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کرنے کے لیے بیماری سے, کہ نبی ہر قسم کی بیماری سے پاک ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام جب ایک طرف نہا رہے تھے تو اپنا کپڑا نکال کر ایک پتھر پر رکھ دیے تھے. چنانچہ وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام دیکھا میرا کپڑا لے کے بھاگ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام تالاب سے نکلے اور پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے, یا حجر ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر, اے پتھر میرا کپڑا دو, اے پتھر میرا کپڑا دو. بنی اسرائیل کے لوگ دیکھنے لگے, اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا تھا, اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام بری ہو گئے اس بیماری سے ان کی نگاہ میں, کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ دراصل شرم و حیا کی وجہ سے الگ تھلگ نہاتے ہیں. اس کے بعد پتھر نے کپڑا چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑا لے لیا. صحیح روایت ہے. تو اسی کی طرف میں ہم مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر وہی ہے, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ پتھر وہی تھا, کوئی بھی پتھر ہو سکتا تھا. وہ الذی فر بثوبہ, یہ وہی پتھر ہے جو ان کا کپڑا لے کر بھاگا تھا. خفیف, ہلکا سا پتھر تھا, مربع, چوکور شکل میں تھا, کراس الرجل, اتنا بڑا تھا جتنا آدمی کا سر ہوتا ہے, بہت بھاری پتھر نہیں تھا, چھوٹا سا پتھر تھا. رخام, سنگ مرمر کے جیسے سفید پتھر تھا, ایک قسم ہے پتھر کی رخام. او کزان, یہ بھی ایک قسم کا پتھر ہے. کزان نرم پتھر کو کہتے ہیں. پتھروں میں بھی کوئی کوالٹی ہوتی ہے, کوئی بہت سخت ہوتا ہے, کچھ نرم ہوتا ہے. پتھر بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. مسجد حرام میں جہاں پر صفا مروہ کرتے ہیں, وہاں پر عام طور پہ سفید پتھر کنارے پر جو ہے کچھ رنگین پتھر لگے ہیں, اس کی طبیعت میں کچھ نرماہٹ سی ہے. سفید والے پہ چلتے ہیں تو پیروں کو پکڑنے لگتا ہے پتھر, لیکن وہ کلر والا ہے جو ہے وہ پتھر میں بہت ہی اس پہ چلنے میں مزہ آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نرم چیز پر چل رہے ہوں. تو پتھروں میں بھی کوالٹی ہوتی ہیں. فَضَرَبَهُ, اللہ نے حکم دیا, اضرب بعصاک الحجر فَضَرَبَ, چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری پتھر پر, فَانْفَجَرَتْ, تو پتھر سے پھوٹ گئے چشمے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 12 عَيْنًا, چشمے. فَانْفَجَرَتْ, انفجار, چشمے اس سے ابل پڑے. انشقت, شک ہو گئے. وسالت, اور بہہ پڑے, جاری ہو گئے. منہ, اس سے 12 12 عَيْنًا, چشمے. یرحمک اللہ. بعدد الاسباط, 12 چشمے کیوں؟ جتنے ان کے خاندانوں کی تعداد تھی, اور بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے, جتنے 12 قبیلے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنی اسرائیل میں ہوئے. تو ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ ایک چشمے پہ سب لوگ لڑائی جھگڑا کرنے لگے, سب کے لیے الگ الگ چشمے ہو گئے. قد علم کل اناس مشربہم, تحقیق کے جان لیا تمام لوگوں نے اپنے اپنے مشرب کو. کل اناس سبت منہم, ان میں سے ہر قبیلے نے جان لیا مشربہم, اپنے مشرب کو. مشرب موضع شربہم, پینے کی جگہ. ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کی جگہ, یہاں سے فلاں قبیلے کا آدمی پیے گا, یہاں فلاں قبیلے کا, یہاں فلاں قبیلے کا آدمی پانی پیے گا. فلا یشرکہم فیہ غیرہم, چنانچہ اس میں ان کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہوگا. ہر قبیلے کا معین چشمہ ہے, کوئی دوسرا اس میں شراکت نہیں کرے گا. وَقُلْنَا لَهُمْ, اور ہم نے ان سے کہا, کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ,
کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ دیا, پانی کے چشمے جاری کیے ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. حال مؤکدۃ لعاملها, یہ حال واقع ہے. کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے, لیکن اس حال میں کھاؤ پیو کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. من اسیہ, تاسو یہ اسیہ سے ہے, بکسر المثلثہ, سا کے کسرہ کے ساتھ. مثلثہ مطلب تین نقطے والا سا ہے, تو یہ اس کا معنی بھی افسدہ ہے. پھر یہاں مفسدین آیا ہے, تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حال ہے مؤکد ہے اپنے عامل کے لیے. حال مؤکد ہے اپنے عامل کے لیے کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. جی, تو اس طرح سے اللہ رب العالمین ان کے لیے انعامات کا پورا سلسلہ ذکر کر رہا ہے کہ کتنے انعامات ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کیے. اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ناشکری کرتے رہے اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے اور طرح طرح کی باتیں وہ کہتے رہے. یہ آیت اور پڑھ لیں کیا؟ آج کا ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا تھے 6 منٹ. 3 ختم ہے, چارج. چلیے ٹھیک ہے, یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.